أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ناظرین محترم، جیسا کہ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اوصیاء اور جانشین اور خلفاء کا اعلان کیا اور ان کے نام بھی بتائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے یوں ہی اچانک چلے گئے اور انہوں نے اپنے اوصیاء اور اپنے جانشین کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہ بات بالکل سمجھ سے دور ہے کہ وہ نبی کے جو خاتم الانبیاء ہو، جس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ اپنے جانے سے پہلے اتنی بڑی رسالت جو وہ لے کر آیا تھا، اس رسالت کے لیے کوئی راہبر یا کوئی راہ دکھانے والا معین نہ کرے، اصلاً جو ہے یہ عقل سے دور کی بات ہے۔ نہ جانے کیسے کچھ لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے یہ باتیں فکر کرتے ہیں، غور کر لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں، جبکہ ہم ایسا کبھی تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم خاتم الانبیاء اور سید المرسلین اور خاتم المرسلین ہے۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، لہٰذا ہمارے روایات بہت زیادہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد آنے والے اپنے جانشین اور خلفاء کو معین کیا تھا اور انہیں بتایا تھا ایک ایک نام کر کے۔ انہیں جانشینوں میں سے اور خلفاء میں سے جن کی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور باقی ائمہ نے جو کہ کتب میں موجود ہے، جن کی تعداد 12 بیان کی تھی، انہی تعداد میں سے انہیں اوصیاء میں سے ایک وسیع جانشین ہے، ایک امام جن کا نام امام محمد، جن کا نام محمد ہے اور جنہیں تقی اور جواد بھی کہا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، جن کے روضہ مبارک اس وقت کاظمین میں ہے، جو اپنے دادا کے پہلو میں یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہے، اور آپ کو ابو جعفر کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو جعفر ہے۔ آپ کی پیدائش 10 رجب 195 ہجری میں ہوئی ہے، اور شہادت آپ کی جو ہے وہ ذی القعدہ کے آخر میں 220 ہجری میں ہے۔ تو اس طرح سے بہت ہی کم آپ کی عمر رہی ہے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، جواد علیہ السلام کی جو کل عمر رہی ہے وہ 25 سال کی عمر رہی ہے، اور آپ کے ذمے جو ہے جو منصب امامت کا جو ذمہ آیا ہے وہ بھی بہت جلدی آ گیا، چھوٹی سی عمر میں آ گیا ہے، اور جو آپ نے کل امامت کی ہے وہ 17 سال امامت کا عرصہ رہا ہے آپ کا، یعنی 17 سال امامت کا عرصہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی کل عمر یعنی 8 سال میں امام علیہ السلام جو ہے وہ منصب امامت جو کیونکہ ایک امام جب تک ہوتا ہے اس وقت تک دوسرا امام جو ہے وہ امام تو ہوتا ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام جو ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، لیکن وہ اعلان امامت نہیں کرتا ہے۔ لہذا جو ہے یہ امام جواد علیہ السلام جن کی ولادت جو ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے، اور کاظمین میں وہ ان کو وہاں پر بلایا گیا اور پھر وہاں پر رہے، اور اس کے بعد پھر انہیں زہر دیا گیا اور پھر شہید ہوئے، اور وہیں پر
وہ دفن ہو گئے۔ امام علیہ السلام کی اگر ہم امامت کے سلسلے سے دیکھیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس وہ روایات بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے امام علیہ السلام کی جو امامت کے اوپر نص خود ان سے پہلے والے امام یعنی امام علی رضا علیہ السلام نے 8ویں امام نے اپنے اس بیٹے کے متعلق خود نص فرمایا ہے اور امام علیہ السلام کو معین کیا۔ لہذا صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ قلت للرضا یعنی امام رضا علیہ السلام سے میں نے کہا قد كنا نسألك قبل ان يهب الله لك ابا جعفر فكنت تقول يهب الله لي غلاما وقد وهبك الله۔ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے فرمایا سوال کہ ہم آپ سے سوال کرتے تھے اس سے پہلے کہ آپ کو اللہ یہ ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کریں، ہم اس سے پہلے آپ سے سوال کیا کرتے تھے کہ مولایا یہ بتائیں کہ ہم جو ہے آپ کے بعد جو ہے وہ کس کی طرف جائیں، آپ سے ہم جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے، اور اب تو آپ کو اللہ نے جو ہے ایک بیٹا بھی عطا کر دیا ہے اور جس سے جو ہے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچ گئی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام ایسا کوئی وقت آ جائے کہ جس دن آپ ہمارے درمیان میں نہ رہیں اور موت جو ہے وہ براق ہے، تو مولا یہ بتائیں کہ آپ کے بعد فَإِلَى مَنْ ہم جو ہے وہ کس کی طرف رجوع فرمائیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے وہ راوی کہتا ہے فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرَ وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اس وقت امام علیہ السلام نے ابو جعفر یعنی امام محمد تقی امام جواد علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ ان کے پاس موجود تھے، تو فقلت له تو میں نے امام علیہ السلام سے کہا جعلت فداک وہذا ابن 3 سنین، مولا ابھی تو یہ جو ہے 3 سال کی ان کی عمر ہے، عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ ہمارے امام کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی سوال تھا راوی کا، تو راوی نے جب سوال کیا تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا وما يضره من ذلك وقد قام عیسیٰ بالحجت وهو ابن اقل من 3 سنین۔ کہا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا 3 سال کا ہونا جو ہے وہ امامت کے لیے رکاوٹ تو نہیں بن سکتا ہے نا، کیونکہ امام کے لیے یا اللہ کی طرف سے جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے اس نمائندے کے لیے 3 سال جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور امام نے خود مثال دی جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات آئی ہے۔ امام نے فرمایا کہ عیسیٰ جناب عیسیٰ جو ہے انہوں نے خود اپنی نبوت کے اوپر دلیل قائم کی جبکہ وہ 3 سال کے نہیں تھے بلکہ 3 سال سے کم تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہمارے امام ہیں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، جن کی بارگاہ میں لوگ زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہاں سے مشرف بھی ہوتے ہیں، یہ عظیم شخصیت جن کی امامت کے اوپر نص موجود ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، اور خود یہ جو ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ تو نص ہو گئی جو روایات کے ذریعے سے، اور خود اگر امام علیہ السلام کی شخصیت دیکھیں، ان کی ذات دیکھیں، تو جیسا کہ واضح ہونا چاہیے ہر ذی عقل و شعور کے اوپر کہ جو امام ہوتا ہے خود اس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو صفات ہیں، خود اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے کمالات دلالت کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا منتخب کیا ہوا بندہ ہے، اللہ سے کی طرف سے معین کیا ہوا اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کے نبی کا اگر کوئی جانشین ہو یا وصی ہو تو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو اس کی ذات سے ظاہر ہو، جو اس کے صفات سے ظاہر ہو۔ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو جنہیں ائمہ مانتے ہیں، ہم انہیں امام مانتے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر ایک طرف تو نص موجود ہے، دوسری چیز یہ کہ خود ان کی ذات اور ان کی صفات سے یہ ظاہر ہے کہ وہ امام ہیں، ان کی ذات اور ان کے صفات سے ظاہر ہے کہ وہ امام ہیں، یہ ان کی ذات سے واضح ہے۔ لہٰذا ہارون رشید کا واقعہ، یعنی امام علیہ السلام کا چھوٹا سا سن
راستے پہ کھڑے ہیں اور بھی بچے کھڑے ہیں. ادھر سے یہ جو ہے مامون رشید جب گزرا ہے تو اس نے دیکھا سارے بچے چلے گئے, ایک بچہ ہے جو کھڑا ہوا ہے راستے میں اور وہ نہیں گیا. تو اس نے سوال کیا کہ سب راستے سے ہٹ گئے اور آپ راستے سے نہیں گئے. تو امام علیہ السلام نے بلا خوف بغیر ڈر کے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, یعنی جو ایک جواب امام علیہ السلام نے دیا, کہاں فرمایا کہ راستہ کوئی تنگ تو نہیں تھا کہ جو اگر راستہ تنگ ہوتا تو میں راستے سے دور چلا جاتا. امام علیہ السلام نے کہا راستہ تنگ نہیں تھا مجھے جو ہے, اور یہ میں کیسے سوچ لوں کہ تو مجھے بغیر کسی سبب کے بغیر کسی خطا کے تو مجھے اذیت دے گا. وہ ہارون رشید نے جب امام علیہ السلام ایک بچے سے اس طرح سے حاکم وقت کے سامنے اسے اس طرح سے جواب دیتے ہوئے سنا تو وہ تعجب میں پڑ گیا. اور مامون کہتا ہے کہ آخر کے بچہ ہے کون؟ تو کسی نے کہا کہ یہ ابن الرضا ہے, یعنی امام علی کی رضا کا فرزند ہے. جیسے ہی مامون نے یہ سنا تو مامون کہتا ہے کہ بے شک اگر یہ ابن الرضا ہے تو اس کے یہاں سے ایسے فعل کا سرزد ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے. لہٰذا مامون جو ہے وہ اب شکار پہ گیا, شکار کو ہاتھ میں لے کر آیا اور امام علیہ السلام کے سامنے پھر اسی جگہ پر جہاں پر امام تھے جب پہنچا تو اس نے امام کا امتحان لیا اور سوال کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام علیہ السلام نے جواب دیا اور اپنے علم امامت سے بتایا. دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام نے اپنے علم امامت سے مامون کو یہ بتایا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی کا ایک بچہ ہے جسے تیرے باز نے شکار کیا تو اسے لے کر میرا امتحان لے رہا ہے, تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے, کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے وہ خاص شخص ہے, کوئی خاص ذات ہے. سمجھ گیا فوراً مامون. تو عزیزان محترم, ناظرین محترم, جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں وہ ان کے صفات, ان کے کمالات, ان کی ذات خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ وقت کے امام ہیں.